بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا چوتھا باب ہے فی التعریف و تنکیر، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نکرہ کے مقامات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا النَّكْرَةُ فَيُطَابِهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ لِلْمَحْكِي عَنْهُ جِهَةَ تَعْرِيفٍ كَقَوْلِكَ جَاءَ هَاهُنَا رَجُلٌ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا يُعَيِّنُهُ مِنْ عَلَمٍ أَوْ صِلَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَقَدْ يُؤْتَى بِهَا لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى كَالتَّكْثِيرِ وَالتَّقْلِيلِ نَحْوُ لِفُلَانٍ مَالٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ أي مال كثير ورضوان قليل، والتعظيم والتحقير نحو له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، والعموم بعد النفي نحو ما جاءنا من بشير، فإن النكرة في سياق النفي تعم وقصد فرد معين أو نوع، كذلك نحو والله خلق كل دابة من ماء، وإخفاء الأمر نحو قال رجل إنك إن حرفت عن الصواب تخفی اسمہ حتی لا یلحقہ عذاب۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اور بہرحال نکرہ کو لایا جاتا ہے جب متکلم کو محکی عنہ کے معرفہ لانے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو، جیسا کہ تیرا قول جاء ہاہنا رجل، جبکہ معلوم نہ ہو کوئی ایسی چیز جو اس کو متعین کر دے علم میں سے یا صلہ میں سے یا ان جیسی کوئی اور چیزوں میں سے۔ البتہ نکرہ کو دیگر اغراض کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسا کہ کثرت کے لیے اور قلت کے لیے، جیسا کہ لفلان مال ورضوان من اللہ اکبر، یعنی مال کثیر اور رضوان قلیل۔ اور تعظیم اور تحقیر کے لیے بھی نکرہ کو لایا جاتا ہے، جیسا کہ اس ممدوح کے لیے ہر ایسے کام کے ارتکاب سے جو اس کو ابدار کرے بہت بڑا معنی موجود ہے، اور طالب احسان کو عطا کرنے سے چھوٹا سا معنی بھی موجود نہیں ہے۔ اور نفی کے بعد تعمیم کے لیے بھی نکرہ کو لایا جاتا ہے، جیسے کہ ما جانا من بشیر، اس لیے کہ نکرہ نفی کی جگہ میں عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور فرد معین یا نوع معین کا قصد اور ارادہ کرنے کے لیے بھی نکرہ کو لایا جاتا ہے، جیسا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور معاملے کو چھپانے کے لیے بھی نکرہ لایا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص کہے انک ان حرفت عن الصواب، تم اس کا نام چھپاتے ہو تاکہ اس کو کوئی اذیت لاحق نہ ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چوتھا باب ہے معرفہ کے مقامات اور نکرہ کے مقامات کے بارے میں۔ معرفہ کی 7 اقسام اور ان کے مقامات ساری تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ 9 اسباق کے اندر۔ یہاں سے نکرہ کے مقامات شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نکرہ کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب مسند الیہ کو معرفہ لانے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو، یعنی جو متکلم ہے وہ جس کی حکایت کر رہا ہے یا جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کو معرفہ بنانے کا کوئی طریقہ اور کوئی جہت نہ جانتا ہو جس کے ذریعے سے اس کو وہ متعین کر دے، تو ایسی صورت میں وہ فرد غیر معین کے اوپر حکم لگائے گا۔ مثال کے طور پہ اس کو نہ تو اس کے نام کا پتہ ہے، نہ ہی اس کو صلے کا پتہ ہے۔ جو 7 قسمیں گزری ہیں معرفہ کی، اس میں سے کسی قسم کا بھی متکلم کو معلوم نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ نکرہ کا ہی استعمال کرے گا، فرد غیر معین کے اوپر ہی وہ حکم لگائے گا۔ تو یہی والی بات وہ کر رہے ہیں کہ نکرہ کو کیوں لایا جاتا ہے؟ نکرہ کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ جو متکلم ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ کس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا؟ محکی عنہ، جس کے بارے میں وہ حکایت کر رہا ہے، جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، کیا معلوم نہیں ہوتا؟ اس کو معرفہ لانے کی کوئی جہت اور کوئی طریقہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ تو یہ کہ جاء ہاہنا رجل، یہاں پہ ایک آدمی آیا تھا، اب آپ کو اس کا نام نہیں پتا کہ آپ اس کا نام لے دیتے، یا آپ کو اس کو معرفہ بنانے کے کسی طریقے کا نہیں پتا، کوئی صلہ وغیرہ کا آپ کو نہیں پتا کہ آپ موصول صلہ ذکر کر کے آپ اس کو معرفہ بنا دیں، کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ فرد غیر معین کے اوپر ہی حکم لگائیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب معلوم نہ ہو کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو نام کے ذریعے سے متعین کر دیں یا صلہ کے ذریعے سے متعین کر دیں، یا اس جیسی کسی اور چیز کے ذریعے سے جو معرفہ کی اقسام گزری ہیں، آپ اس کو کسی قسم کے ذریعے سے متعین کر دیں، جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ یہاں پہ نکرہ کا ہی استعمال کریں گے۔ وقد یؤتی بہا لأغراض اخری، آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نکرہ ہے اس مقصد کے علاوہ دیگر اغراض و مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ دیگر اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے تکثیر، نمبر 2 ہے تقلیل۔ کثرت بیان کرنے کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، قلت بیان کرنے کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے کہ لفلان مال، اب یہ جو مال ہے، اس میں یہ جو نون ہے، یہ جو نون تنوین ہے، یہ تکثیر کے لیے ہے۔ فلاں بندے کے لیے مال ہے، مطلب یہ کہ مال کثیر ہے، تو کثرت کے لیے یہاں پر مال نکرہ کو لایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قلت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ ورضوان من اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، رضوان پہ جو تنوین ہے، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے۔ رضوان نکرہ ہے اور اس کے اوپر جو تنوین ہے، اس کو تنوین تقلیل کہا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے، انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی رضا بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ بتا رہے ہیں ای مال کثیر اور رضوان قلیل، تو یہ جو مال ہے یہ نکرہ ہے لیکن تکثیر کے لیے ہے، رضوان یہ نکرہ ہے لیکن یہ تقلیل کے لیے ہے۔ اور اسی طرح تعظیم اور تحقیر کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کے اندر شعر ہے، شعر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر اس میں جو محل استشہاد ہے انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے۔ پہلا لفظ دیکھیں، حاجب، حاجب یحجب، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دربان۔ اصل میں جو حجب یحجب ہے اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، تو چونکہ جو دربان ہے وہ بھی روکنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حاجب کہا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یشینو، شانہ یشینو باب اس کا ضربہ یضرب ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عیبدار کرنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں طالب العرف، احسان اور خیرات کا طالب، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ سے لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو میرا ممدوح ہے، ہر ایسے کام کے ارتکاب سے جو اس کو عیبدار کرے، بڑی بڑی رکاوٹیں اس کے لیے موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ جو میرا ممدوح ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جو طالب احسان ہے، جو نیکی کا طالب ہے، بھلائی کا طالب ہے، مال کا طالب ہے، اس کو عطا کرنے میں اس کے لیے چھوٹی سی رکاوٹ بھی موجود نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو میرا ممدوح ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہ انتہا درجے کا سخی ہے، اس کے دربار سے یا اس کے گھر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، وہ بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ تو دو طرح سے تعریف کی گئی ہے، ایک تعریف تو کی گئی ہے کہ وہ برے کاموں کے ارتکاب سے بچتا ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں، لوگ اس کے اوپر اعتراض کریں، اور دوسری اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ عطا اور بخشش کے اندر بھی میرے ممدوح کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عطا اور بخشش وہ بے تحاشا اور کمال کی کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر کی تشریح۔ اب چلتے ہیں محل استشہاد۔ ایک محل استشہاد یہ والا حاجب ہے اور دوسرا یہ والا حاجب ہے۔ یہاں پر جو حاجب لایا گیا ہے نکرہ، یہ لایا گیا ہے تعظیم کے لیے، اور یہاں پر یہ جو حاجب لایا گیا ہے دوسرے مصرعے میں نکرہ، یہ لایا گیا ہے تحقیر کے لیے۔ تعظیم کے لیے اس اعتبار سے کہ جو ممدوح ہے، بڑے جو ایسے کام جو عیبدار کرتے ہیں، رکاوٹیں اور موانع موجود ہیں، تو اس اعتبار سے جو ممدوح ہے اس کی تعظیم ہو رہی ہے۔ اور یہ جو دوسرا حاجب ہے یہ حقارت کے لیے ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو طالب احسان ہے، جو نیکی اور بھلائی کا طالب ہے یا مال حاصل کرنے کا طالب ہے، اس کو عطا کرنے میں چھوٹی سی رکاوٹ بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہوگا تعظیم کے لیے اور یہ ہوگا تحقیر کے لیے۔ تو تعظیم اور تحقیر کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہو گیا تھا تکسیر کے لیے، دوسرا ہو گیا تھا تقلیل کے لیے، اور تیسرا ہم نے پڑھ لیا تعظیم کے لیے، چوتھا ہم نے پڑھ لیا تحقیر کے لیے۔ نمبر 5، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکرہ نفی کے بعد آتا ہے، حرف نفی کے بعد آتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو نفی کے بعد جب آئے نکرہ تو اس میں تعمیم یا عموم کا فائدہ دینے کے لیے آتا ہے کہ ہر فرد سے نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے ما جاءنا من بشیر، بستی والوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا۔ اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ میم الف ما یہ نافیہ ہے اور بشیر یہ نکرہ ہے۔ اب یہ جو نکرہ ہے یہ نفی کے بعد آ رہا ہے، تو نکرہ جب نفی کے بعد آ رہا ہے تو یہ تعمیم کا فائدہ دے رہا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی خوشخبری دینے والا نہیں آیا ہے، کہ ہر فرد سے خوشخبری دینے والے ہر فرد کی یہاں پر نفی کرنا مقصد ہے۔ تو یہ بتانا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نکرہ ہے نفی کے سیاق میں، یعنی پہلے نفی ہو اس کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تعمیم، مطلب یہ کہ عموم کا یا تعمیم کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس مثال میں تعمیم کا فائدہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، فرد معین یا نو معین کا قصد اور ارادہ کرنے کے لیے بھی نکرہ کو لایا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فرد معین یا نو معین پر دلالت کرنے کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جو تنکیر ہے یا جو نکرہ ہے یہ وحدت شخصی یا وحدت نوعی کے اوپر دلالت کرے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال قرآن مجید میں آتی ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے نا تو دو نکرے ہیں، ایک ہے دابہ اور دوسرا ہے ماء۔ ان دونوں نکرہ سے وحدت شخصیہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور وحدت نوعیہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ اس میں وحدت شخصیہ مراد لیتے ہیں، یعنی فرد معین اگر آپ مراد لیتے ہیں، تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، یعنی ایک شخص ہے اس کو اس کے باپ کے نطفے سے جو کہ پانی ہے اس سے پیدا کیا۔ اور اگر اسے وحدت نوعیہ مراد ہو، یعنی ایک مخصوص نو متعین مراد ہے، تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانور یا جاندار ہیں ان کی انواع میں سے ہر ایک نو کو پانی کی انواع میں سے خاص نو سے پیدا کیا۔ مثال کے طور پہ انسان ہے، انسان کو انسان کی نو سے، انسان کے پانی سے پیدا کیا، گھوڑے ہے، گھوڑے کو گھوڑے کی نو سے پیدا کیا، بکری ہے، بکری کو بکری کی نو سے پیدا کیا۔ تو فرد معین اور نوع معین پر دلالت کرنے کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ 5 قسمیں ہوگی تھی، چھٹی قسم یہ تھی فرد معین یا نوع معین۔ اگر آپ اس کو الگ الگ کریں گے تو یہ 7 قسمیں بن جائیں گی، اگر ایک کریں گے تو یہ 6 قسمیں ہوں گی۔ اس کے بعد آخری قسم ہے، اس کو 8ویں بنا لیں یا 7ویں بنا لیں، معاملے کو چھپانے کے لیے بھی نکرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے قال رجل انک انحرفت عن الصواب، ایک آدمی نے کہا کہ تم راہ راست سے ہٹ گئے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں رجل یہ نکرہ لے کر آئے ہیں۔ یہ نکرہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ نکرہ اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہاں پر معاملے کو چھپانا مقصد ہے، دوسروں سے بات کو چھپانا یہ مقصد ہے۔ کیونکہ اگر واضح کر دیا جاتا نا کہ زید نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ تم راہ راست سے ہٹ گئے ہو، تو ہو سکتا تھا کہ جس کو یہ والی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ گئے، اس کو غصہ چڑھ جائے، وہ آگے جا کے زید کو مارے۔
तो मामले को छुपाने के लिए अब उसकी गरज कुछ भी हो सकती है, ये किसी कोई और शख्स उसकी पिटाई ना कर दे, उसको नुकसान ना पहुंचा दे, तो छुपाने की गरज से भी यहाँ पर नकरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल ये अगराज़ व मकासिद हैं जिसके लिए नकरा को लाया जाता है। इसी के साथ हमारा चौथा बाब मुकम्मल हो चुका है, फिर तारीफ़ी व तनकीर। इसके बाद हम इंशाअल्लाह 5वां बाब शुरू करेंगे, फिल इतलाक़ी व तक़यीद।